درخواست
ہو جا رہی ہے برخاست. اس بات سے اب اس درخواست کو کارآمد بنانے کے بعد سے ضروری سمجھا جا رہا ہے یہ کہ اس کے ساتھ میں نیچے سے کوئی گھٹا بھی پیش کیا جائے. ایک ماننے والے لوگ سے بزرگ عالم کو یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کے ایسے آفیسر کے پاس میں ایک صاحب اس کی درخواست لے کر گئے اور کام بن جائے اس مقصد سے ساتھ میں دشمن کی رقم بھی لے کر گئے. جب وہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے تو وہ آفیسر نے یوں کہا دیکھ رہے مان باہر ڈر گیا وہ دیکھ رہنا بول دے وہ گھٹا سیدھا فوراً جیب میں ڈال گیا. دوسرے ہاتھ سے رسی نکالا پسینہ آ گیا تھا یعنی پہ پہنچا پہنچا اور ذرا گوشت خراب اس طرح کیے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف آگے دیکھا پیچھے دیکھا کھڑکی کی طرف دیکھا دروازے کی طرف دیکھا کوئی بھی نہیں دکھا کوئی بھی نظر نہیں آیا تو آپ نے سب سے کہا آپ نہیں آپ میرے کو ڈرا دیے کوئی بھی نہیں لے گا. وہ نیک آدمی کا بیچارہ اللہ کہا اللہ کے بندے اللہ سے ایک دیکھنے والے ہیں ایمان اللہ کا شکر ہے سب کو ہے لیکن یہ کہ اس معنی کی بات کا اثر کس میں ہے اس کے معاملے میں اور اس معنی کی بات کا اثر جس میں نہیں ہے اس کے معاملے میں زمین و آسمان کا بڑا طے کا نہیں ہے. زمین و آسمان یہ کوشش سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سنتے ہیں مانتا ہے اللہ کا شکر ہے سب مانتے ہیں لیکن ایک وہ اللہ کا بندہ ہے مال کے چھین جانے کا ڈر ہے مال کے چھینے جانے کا ڈر ہے چوروں کے حملے کا خدشہ ہے رہی سہی پونجی ظاہر ہو جانے کا خدشہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو کہنا ہے کہ کیوں نہیں میرے پاس بھی پیسہ موجود اور بچہ تھا بڑا کہنے کا جس وقت میں یہ واقعہ پیش ہے بعد میں بہت بڑی شخصیت کی حیثیت سے نمایاں ہوئے. وہ بزرگ شخصیت کا نام ہے اس گرامی حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قدر متاثر ہوئے چور بھی ان کی سچائی سے ان سبوں نے چور بھی سے آدمی جب کچھ بولتا ہے تو میں جو بول رہا ہوں یہ سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے. جھوٹی بات ہے تو بولے گا جیسے بات بھی بولے گا. اب جو آدمی یہ جانتا ہے کہ میرا مولا سنتے ہیں سنتے ہیں جس آدمی کے لیے ایمان ہوگا ایسی صورت میں وہ جو بولنا چاہے گا تو سچ ہی بولنے کا اہتمام کرے گا. ایک وہ شخص ہے جو مانتا ہے کہ اللہ سنتے ہیں لیکن اس مانی ہوئی بات کا اثر اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا اور ایک وہ شخص ہے جو مانتا ہے کہ اللہ سنتے ہیں اور اس کی مانی ہوئی بات کا اثر بھی اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے. دونوں کے ماننے میں بڑا ہوا نہیں ہوگا. کبھی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایمان کا معیار جس قدر اونچا ہوتا جاتا ہے اللہ کی نزدیکی اور قرب اس کی قدر بڑھتا جاتا ہے اور جس قدر قرب بڑھتا چلا جاتا ہے درجات ولایت اسی اعتبار سے اونچے سمجھے جاتے ہیں. غنی کون ہے سمجھ جانے کے بعد بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس صحیح ایک ہے اور کہیں سننے کے بعد سے آباد سارے لوگوں کو اثر بات سننے کو ملنے تھی اور وہاں گزرے گا سبھی کچھ ہو کسی بڑے چیزوں کی صورت میں حال ہے تو کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
حالت کا عنوان ہے، لیکن پیارے اللہ کی پیدائش کے حالات کا کوئی تذکرہ جلد ہو گئے. سیرت کا عنوان ہے مگر سیرت کا نام و نشان ہے. عنوان کچھ ہے کچھ نہیں پتا چلتا کیا دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. ایک اللہ کو ماننے والوں نے ایسا مانا کہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے وطن چھوڑنا پڑا. اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے وطن چھوڑنے کی نوبت آئی. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں حضرات صحابہ کرام نے وطن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ توحید کو اپنانے کی وجہ سے تھوڑا ایمان نہیں. دین حق کو قبول کرنے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا. دین حق کو قبول کرنے کی وجہ سے کاروبار میں ہاتھ دھونے پڑے تو ہاتھ دھو دیے. دین حق کو اپنانے کی وجہ سے عزیز و اقارب سے دور ہونا پڑا تو اس کو برداشت کر دیا. ایک مان نہیں ہے اور ایک ماننا اور بھی ہے کہ صحیح بات وہ ہے قرآن میں حدیث میں اللہ نے بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مگر میں میراث میں حصہ پہنا ہوں نہیں دوں گا. ایک ماننا ہے اور صحیح ہے بھائی اس پہ میں نہیں رکھتا. ایک ماننا ہے. ایک تھا نوجوان تھا، ہر بڑے دن ٹی وی کو مار لیتے گئے دوسری جات سن کری خود نہیں کری پھر گئے کے وقت مارتے. میں نے بولے ہمارے خاندان میں یہی طریقہ ہے، ہر بڑے دن کو کچھ نہ کچھ شکایت کرتے رہنا، نہیں تو خاتون میں نہیں دیتے. مان لیا کہ اللہ کی تعلیم بالکل سچی اور صحیح ہے، ہر کوئی انصاف اور نوکری ہے، اسلام عدل سکھاتا ہے، لوگ نہیں. لیکن دماغ کا حلوہ ہے اس کو نفسوں کے حکم کے ساتھ تعلیم ہوگی اس سے مگر کرنا مجھے وہی ہے جو ہمارے پاس میں رائج طور طریقے ماننے میں وہ ماننے میں تو بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے، صحابی رضی اللہ عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نوکر ہے، غلام ہے اور وہ میری نافرمانی کرتا رہتا ہے، غلطی کرتا رہتا ہے، تو میں بھی اس کو سزا دیتا رہتا ہوں. ایسی صورت میں میرا یہ طرز عمل کیسا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی اس کی غلطی تھی، اگر تم نے سزا بنی حساب سے دی ہے تو حساب کتاب برابر ہو گیا، نہ سزا نہ جزا. اور اگر ایسا ہوا کہ غلطی اس کی زیادہ تھی، سزا تم نے کم دی، جتنی کم تم نے سزا دی اس کا اجر تم کو وہاں ملے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ غلطی اس نے کم کی تھی، سزا تم نے زیادہ دے دی، تو ایسی صورت میں جتنی سزا زیادہ ہوئی اس کا عذاب تم کو وہاں بھگتنا ہو. عالم تو یہ چیز بھی رہا. اب یہاں عورت نے گلاس توڑ دیا تو ہم نے سر توڑ دیا. حالت میں وہ ایسے ایسی بری قسم کے ہوا کیا، ایک جگہ تو صرف صابن پانی میں ڈال دیا، ذرا گر گیا اوپر سے احتیاط کرنے لگی، اوپر سے نیچے پانی میں گر گیا اور گرا ہوا پڑا ہوا تھا. بس اس درجے ناراضی اپنی بیوی کے درمیان میں کہ تم نے بے احتیاطی کی
نیچے ڈالتی پھسل کے گر جائے گی، گردے خراب ہو جانا، اس درجے ناراضگی اس درجے ناراضگی کے دو خاندان کے ذمہ داروں کو بٹھا کے بات کرنا ہو. یہ صورت ہے. ہمارے قابل بزرگوں کی زندگی کا جو حادثہ ہوا ایسا تھا کہ ایک صاحبہ گھر کی خادمہ نوکرانی انہوں نے آئینہ منگایا، لاتے لاتے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر کر ٹوٹ گیا. بڑی گھبرائی ہوئی، آگے کہنے لگی کہ حضرت اللہ والوں میں دعا دیتا ہوں حضرت حضرت آئینہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا. انہوں نے فرمایا اچھا ہوا تو دیکھنے کا آدھا ٹوٹ گیا. سنتے رہتے ہیں یہ چیز کہاں سے سیکھی ان لوگوں نے، یہ چیز سیکھی ان لوگوں نے حضرت صحابہ سے. حضرت صحابہ نے کہاں سے سیکھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. سنا ہوگا اپنے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، خادمہ نے سالن دسترخوان پہ لانا چاہا، نہایت گرم کٹورا تھا، وہ لا کر رکھتے رکھتے چھوٹ گیا اور آپ کے بدن اثر پر گر گیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وہ خادمہ بڑی گھبرائی، پتا نہیں کیا ہوگا. ایک تو چیز ضائع ہو گئی، دوسرے بدن پر گر گئی، جس نے گرم ماحول زیادہ کیا صحت کا سبب بن گئی. مگر تھی بڑی ہوشیار، اس نے کہا قرآن پاک کی آیت پڑھی بجائے کچھ کہنے کے والکاظمین الغیظ، غصے کو پگھلانے والے. متقین کون لوگ ہیں؟ متقین کون لوگ ہیں؟ کہا کہ غصے کو پگھلانے والے. آپ نے تو ان کو حوالہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، ورنہ جو آپ نے ان کو حوالہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف لپکو، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے بعد. اور متقی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں، تنگی میں، تکلیف میں، راحت میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا غصے کو میں نے پی لیا. میں نے کہا غصے کو پینے نہ لگے، رسول معاف کر دینا لگے. لیکن رسول کو معاف نہیں کرنے کی صورت میں بہرحال پھر بھی راجہ امکان بھی رہتا ہے. اس بات سے اس کا فوراً آگے کا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ جا میں نے معاف کر دیا. اس خادمہ اور نوکرانی نے سمجھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تو اس نے آگے کا جملہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کس کی صفات ہے؟ یہ متقین کی صفات ہے. اور یہ لوگ ہم نے متقین ہوا کرتے ہیں. ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں جو میں نے خطبے کی آغاز میں پڑھی آئے اس میں بڑی صحبت کے ساتھ میں یہ بات بیان فرمائی ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو صرف متقی لوگ ہوتے ہیں. تقوی والا ہے وہی اللہ والا ہے. نمازوں کو چھوڑنے والا تقوی والا ہو سکتا ہے، نشہ کرنے والا تقوی والا ہو سکتا ہے، پیارے حدیث رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والا تقوی والا ہو سکتا ہے. بہت غلط طریقے میں لوگ مبتلا ہو گئے. ہم کو اپنے یہ نہیں معلوم بڑی بول رہی تھی اولیاء کہتے کسے جن میں کمال ایمانی ہو، جن میں کمال تقویٰ ہو، اولیاء کہتے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی اور یہ تقوی کی ان کی کیفیات تھی، ان کا اہتمام تھا، ان کا عالم. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد الغبار کا بہت مشہور واقعہ ہے اور اکثر لوگ سنایا کرتے ہیں.
بغیر اجازت کے تھوڑا سا تل کا لیا، معافی مانگنے کے بعد سے چلے گئے. جس کا ہے وہ معلوم نہیں، جس کا ہے تلاش کرنے کے بعد سے نکل گئے. آج کوئی بولے یہ بات ہے، بولے گا بھائی صاحب اس کے زمانے کی بات نہ کرنے کا. پہلے یہ معلوم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے آیا کہاں سے، جس کا ہے اس کے بعد سے لمبا سفر کیا. جہاں سے پانی سے بہتا ہوا آ رہا تھا، جاتے رہے دیکھا کہ وہاں باغ ہے اور جناب ان کے اوپر ڈہیاں ہیں اور وہاں سے ہو گیا کہ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، تو یہی باغ تھا. اندر چلے گئے. باغ میں جو آدمی موجود تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہارے باغ کا پتا ہے کہ سب نے گاڑیاں بغیر اجازت ہے تو مجھے معاف کر دو، مجھے اجازت دے دو، اس کو میرے ہاتھ میں جائز کر دو. مگر حال بھی بڑا عجیب تھا ہمارے زمانے کے حالات بھی بڑے عجیب تھے. باغ میں رہنے والے شخص نے یوں کہا کہ چیز کا جو مالک ہوتا ہے اسے معاف کرنے کا حق ہوتا ہے. میں نوکر ہوں یا کا مالک نہیں ہوں، میں باغ کا نوکر ہوں، باغ والے کے پاس میں نوکری کرتا ہوں. باغ میرا نہیں ہے، جس کی چیز ہے جا کے اس سے معافی مانگ. ہم آپ کو دے آج کے اچھے زندہ ہوتے اور کوئی آگے یہ بولتا کیا ہے کہ بیٹا نہیں جواب کرتا ہوں، کوئی مطلب نہیں. ذاتی اور ساری ضرورتوں کے تکمیل کے سلسلے میں تو یہ احتیاطی شرعی چل رہی ہے، دین کے معاملات میں نہیں چل رہی. جس کی چیز چاہے اس کی چیز جیسا چاہے ایسا استعمال کرو. کوئی اچھا کام کرنا چاہے دکانوں میں اس کے گلے اٹھا کے لا دیں، عجیب غریب سے کسی غریب کو کھلانا ہے، کسی اچھے چیزیں اگوا کے ساتھ میں غریبوں کو یا لوگوں کو کھلانا ہے. رسوئیاں بن کے جا رہے اور جا کے دکانوں میں اس کی طرح اٹھا کے لا دیں، ہمارے سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں. عجیب غریب سے تبدیل کرتا ہے. چیزوں کا استعمال دین کے اوقات سب کی مدد ہونا شروع ہو گیا. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد پر اجازت کی وہ بھی شدید تقاضے کی حالت میں کھانے پر معافی مانگنے کے واسطے گئے. باغ کا نگران کارکن کہتا ہے کہ باغ کا مالک میں نے ہوں، اس بات سے معافی کا حق مجھے حاصل نہیں، جس کا باغ ہے اس سے جا کے معافی مانگ. والے کو کہتا ہے نہیں بھائی کہاں ہے ذرا وہ بتاؤ تو معاف ہو گئی. اب اس سے دوسرے کا آگے بھی معاف کر دی. رہے تھے کل کو معاف کرانے کے بعد سے اس سے پاپڑ ہوئے اتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں. یہ تقویٰ کہاں سے سیکھا تھا ان لوگوں نے؟ یہ تقویٰ سیکھا تھا انہوں نے حضرات صحابہ کے نام سے، اور صحابہ کے نام نے کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے. یہ تعلق میں ہے کو میں تھوڑے وقت میں بیان کر رہا ہوں، فیضان سمجھانے کے بعد سے بیان کر رہا ہوں. فیضان سمجھ گیا ہے کیا مطلب ہے فیضان؟ جو چیز کسی کے پاس ہو وہ دوسروں تک پہنچے، اس سے دوسرے تک پہنچے، اس سے دوسرے تک پہنچے. یہاں زمین میں ہر تک پہنچے، آپ کے پاس سے نکلے وہاں تک پہنچے. اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ معمولی سے 1 لاکھ روپیہ جاتا ہے مروا میں جاتا ہے، معلوم نہیں، معلوم سے ہو گیا کہ کچھ تمام بات ہے الگ میں انگلیاں ڈال کر طے کرنی شروع کر. اور اتنی زیادہ مشقت اٹھائی کہ دیکھنے والوں کو ضرورت آتا تھا. کسی نے کہا حضرت اتنی مشقت چاہے تو اٹھاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کھائے ہوئے کپڑے کو نکالنے کے لیے جان بھی نکال دیں گے آپ. اور فرمایا کہ
جان کے نکلنے کے ساتھ کما نکل جاتا ہے تو مجھے یہ پتا مضبوط ہے. اس لیے کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جسم میں ناجائز مال جائے گا وہ جہنم ہی کا زیادہ ہوتا ہے. وہاں سے انہوں نے حکم کیا, صحابہ میں منتظر ہوا, صحابہ میں اولیاء میں منتظر ہوا. یہ جو اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے غیر معمولی طور پر بچنے کا جو جذبہ اور مطلب ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. دو صفات کا نام ہے یوسف ہدایت, لیکن یہ دو صفات معمولی صفات نہیں ہے, تمام صفات کو جمع کر دینے والی. ایک صفت ہے ایمان اور دوسری صفت ہے بزرگوں سے یہ چیزیں لینے کی. اللہ کے ان بندوں نے غیر معمولی بندگان حق پر محنت کی اور ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں اولیاء کرام اللہ نے اس امت میں پیدا فرمائے. ہزاروں ان کو ذرا جاننے کی کوشش کرنا ہوگا کہ کم از کم کچھ کے حالات کو جاننے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو خالی دو چار کے نام بڑی مشکل سے معلوم ہے, وہ بھی معلوم ہماری کسی غلط کی وجہ سے دوسرے کو ایسا نہیں, کہیں بیان میں کسی سے نام سنے ہوں گے تو معلوم ہو گئے. بزرگوں کی زندگیوں کے حالات کو پڑھ کے جاتے ہیں. اسی لیے ایک بار ہم عام طور پر آج کل بہت خصوصیت سے عرض کرتے جا رہے ہیں کہ اس وقت میں لوگ بہت ٹینشن میں کنفیوز ہیں, کیا کرنا, کیا نہیں کرنا, کیا صحیح, کیا غلط, کیا حق, کیا باطل, کون اچھا, کون برا. تمیز کرنا مشکل ہو گیا, بہت پریشان ہے بچاری. اس بات سے ہم عام طور پر یہ مشورہ دے رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو کسی اندھیرے کمرے سے کام ہو اور اس کمرے میں بہت سی چیزیں ہوں, فائدے والی بھی, نقصان والی بھی, مفید بھی, مضر بھی, اچھی بھی, خراب بھی, کام کی بھی, بیکار بھی, بہت سی چیزیں ہیں. اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے کون سی چیز میں ہوں, کون سی چیز نہ لوں, کون سی چیز اٹھاؤں, کون سی چیز نہ اٹھاؤں, کون سی چیز فائدے کی ہے, کون سی چیز نقصان کی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کرنا ہے اس لیے آگے پریشانی کو دور کرنے کے واسطے کیا کرنا, پریشانی کو دور کرنے کے واسطے روشنی کر دینا ہوگا. کمرے میں روشنی کرنا, روشنی کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کام کی ہے, یہ کام کی نہیں ہے, یہ اچھی ہے, یہ خراب ہے, جو فائدے والی ہے, یہ نقصان والی ہے. روشنی سے صاف سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس وقت میں جہالت کی تاریخی ہے. ہمارے جو حالات ہیں, ان حالات میں جہالت کی تاریخی کی وجہ سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا اچھا ہے, کیا خراب. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ علم کی شمع روشن کرو, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات پڑھیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں, بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, تو آپ کو علم کی روشنی ملے. سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کیا چیز اچھی ہے, کیا خراب, کیا پسند ہے, کیا ناپسند, ان کو کون سی چیز پسندیدہ تھی, کون سی چیزیں ناپسندیدہ تھی. آج کا چیزیں عنوانات سننے کو مل رہے ہیں, کوئی عنوان ان کی لمبی لمبی تفصیلوں میں نہیں ملے گا. وہاں ملے گا قرآن, وہاں ملے گی حدیث, وہاں ملے گی اللہ کے پسندیدہ اعمال, وہاں ملیں گے اللہ کی پسندیدہ صفات, وہاں ملے گی آخرت کی فکریں. قابل کی زندگیوں میں آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں اللہ کا خوف اتنا پیٹ کو معاف کرنے کے بعد یہ ساری مشقت ہے اور آگے کا بھی مشہور حصہ ہے. معاف ہونے کے بعد سے اور اس کو کیا کیا کرنا پڑتا. والدہ ویسے
والد صاحب دادے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو برکات، جو اثرات، جو نورانیت، جو روحانیت، جو تاثیر اور خصوصیت اللہ نے ان کے اندر پیدا کروائی، تو بچپنے میں چوروں کے لیے توبہ کا گویا رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سبب اور ذریعہ بچپن سے انہوں نے توبہ کر سیکھنے کی چیزیں ہیں، ان سے ہم نے یہ لیا سمجھنا چاہیے کہ ہم نے خیر حاصل کیا، ان کی چیز نہیں لے رہے کہاں کے گرو سے کہاں کے برکات، البتہ خیر حاصل کرنے کے بعد سے متاثر ہونے کے بعد سے اپنے اندروں میں تھوڑی سی صلاحیت پیدا کرنا پڑتا ہے۔ زمین میں نرمی نہیں، پانی نہیں دیتا، ہے پتھر ہے اس میں نرمی ہے اور اس کو سختی ہے، جس میں نرمی رہتی ہے نا اس کو ملتا ہے خیر، اور جس میں سختی ہوتی ہے اسے خیر نہیں ملتی۔ آپ نے میرا ہو گیا تھا، میری بات ہو تو آپ نظر کر سکتے ہیں، جو بات آپ کو سنائی جا رہی میری نہیں ہے، یہ اولی تو آخری کے سردار خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الہی ہے، آپ نے فرمایا میں یحرم الرزق یحرم الخیر، جو نرمی سے کہو وہ تمام خیر سے کہو، نرمی سے ملتی ہے آدمی سختی سے نہیں۔ مزاجوں میں آج کل بہت نئے سمجھاؤ متاثر ہو رہے ہیں، گلاب کے پودے کی جڑ میں خوشبو آ جاتی ہے، مگر وہ گلاب کی لہری کو لگے ہوئے کانٹے میں خوشبو نہیں رہتی، بولے تو وہ جڑ میں جو مٹی ہے اس میں نرمی ہے، لیکن اس کے پیچھے لہری میں جو کانٹا ہے اس میں سختی ہے، سختی رہے تو بول کے اور آج کل اپنے اندر کوئی سختی بات آئے تو بہت اچھی چیز سمجھ کے بولتا ہے، میرے ادھر سبق چھوڑیے مجھے خاندان اچھی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، خراب چیز نرمی ہونی چاہیے۔ اسی بات سے ایک بزرگ بولے وہ کانٹے جو سخت ہونے کی وجہ سے خوشبو نہیں ہے، وہ کانٹوں کو لے کے جمع کر کے بہت سارے کانٹے پتھر پہ ڈال کے مٹھی لے کے اس کو پیسنا، رگڑنا، رگڑنے کے بعد میں جب اس میں سختی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک عالم میں لے کے اس میں تھوڑے پھول کے پتیاں ڈالنا، تھوڑی دیر رکھنا، تھوڑی دیر رکھنے کے بعد میں وہ پتیاں نکال کے وہ پاؤڈر کو بولنا، کانٹوں کا پاؤڈر تم کو بولنا، مجھے تو خوشبو آ رہی نہیں آ رہی، مجھے تو بول رہے رہا آ رہی۔ اب اس کو سمجھانے کے بعد میں ہمارے بڑے بولے پہلے کہیں کو نہیں آئی تھی اب کہیں کو آئی، پہلے اکڑا ہوا تھا اس بات سے نہیں آئی اور اب رگڑا ہوا ہے اس بات سے، پہلے اکڑا ہوا تھا اس بات سے نہیں آئی اور اب مٹا ہوا ہے اس بات سے آئی، پہلے سنا ہوا تھا اس بات سے نہیں آئی اور اب چھٹا ہوا ہے اس بات سے۔ تکبر، غرور، گھمنڈ یہ ہمارے اکابر کا اخلاق کا طور طریقہ ہے، اس جاتے ایسا اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ ہے، ایسا اچھا رویہ، ہر ایک کے ساتھ ایسی نرمی، ایسی مناسبت۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انسیت محبت کا بیٹر، انسیت الفت ان کا بہت ہی نمایاں وقت تھا، جو ان کو دیکھتا تھا ان کا مانوس ہو جاتا، جو ان کو دیکھتا تھا ان کا ہو جاتا، ایک ایک قبر میں لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے
بھی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا انس و الفت کے دریا بہا الفت کے دریا بہا سے گلے دشمنوں سے لگا کر انسیت رہنا محمد حدیث میں آتا ہے جس آدمی میں الفت نہیں ہے وہ کسی سے جڑتا نہیں اس سے کوئی جڑتا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم. جس آدمی میں الفت نہیں محبت نہیں انسیت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. ہمارے پاس کوئی ہے تو پھر آنا چاہیے. ہمارے اندر یہ خوبیوں سے کہیں کوئی اچھائی دیکھیں تو ہم اس تک پہنچیں. ایک مرتبہ اگر آ گیا پھر لے آ مطلب چاہیے کہ مزاج ایسا سر ہے ایسا شروع ہے ایسا سخت مزاج ہے کہ ایک مرتبہ کا وقت پڑ گیا تو پھر زندگی بھر نہیں بھائی وہ آدمی منہ لگانے کے لائق نہیں. اس کے بعد ہو جائیں گے ایسے آدمی کے بعد تک ہو جائیں گے الفت ہونا مشکل ہو. اور یہ برائیوں کے ساتھ میں سلوک کا ہمارے گھر کا تو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ میں کیسا رہتے تھے ہوں گے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ میں کیسا رہتے تھے ہوں گے. آج ہی میں نے ایک کتاب پڑھی اس میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا تھا. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو عین اسی لمحے میں پروردگار عالم ان دونوں پر اپنی رحمت کی نظر کرتی ہے. جو تعلیم ہے وہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا کریں گے. عجیب بات ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سلوک کی سب سے زیادہ شکایت ہے. بہت برا سلوک شکایتوں کا اخبار ہے. باہر والوں کے ساتھ تھوڑا بہت اچھا ہے تو گھر والے کے ساتھ کیسا ہے. چاہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ جن آدمی کو الفت ہوگی محبت ہوگی اس میں ہدایت. اور آج کی جو صورت حال ہے وہ ایسی ایسی گزری ہے. حضرت شاہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میں اپنے عمر کے اخیر حصے میں طبیعت کی ناساز کی دواخانے میں لے جا کر اس کو شریک کیا گیا تو ہم لوگ مستقل وہی رہے. حضرت کے بیٹ کے بازو میں ایک بیٹ اس پر ایک مریض پڑا ہوا. اب یہاں ہم لوگوں کا آنا جانا رشتے داروں کا بہنیں آ رہی بھائیاں آ رہے مختلف قریب کے دور کے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. گاڑیوں میں آ رہے ہیں کوئی نہ آ رہے ہیں کثرت سے لوگوں کا آنا جانا کیفیت سے تو بازو کے بیٹ والا ہونا شروع کر دی. ہم نے کہا بابا کھائے تو آپ ہو رہے تھے آپ کے والد صاحب کے پاس میں آپ کے خاندان کے لوگوں کے آنے جانے ان کی تعلق اور محبت کو دیکھ کر مجھے میری اپنی حالت اور میرے اپنے گھرانے کی حالت پر افسوس ہو کر مجھے رونا آ رہا ہے. اور ہم نے بھی دیکھا کہ 2-3 دنوں میں کوئی اس ادارے کو آگے پوچھ کے دیکھا ہی نہیں. ہم نے اس سے کہا کہ کیا آپ کا اولاد نہیں ہے آپ کا بیٹا وغیرہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرا سگا بیٹا موجود ہے مگر مجھے پوچھ کے نہیں دیکھا. جبکہ میں نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میری ملازمت کی جگہ میں نے اسے ملازمت دلائی اور اس کو ملازمت دلانے کے بعد سے صحیح راستہ نہیں مل رہا تھا تو میں نے غلط راستہ بھی اختیار کیا. اس کا ہدایت ہونے کو نہیں بتا رہا اسے غلط راستے کے اختیار کرنے کے جائز ہونے کو نہیں بتا رہا اس کا قصہ سنا رہا. ہم نے کہا وہ کیا کرے ویسے ہی میری جگہ اس کو ملازمت نہیں مل سکتی تھی اسی وقت مل سکتی تھی جبکہ میں ذہنی طور پر معذور یا کام کاج کے اعتبار سے معذور قرار دیا جاؤں تب یہ ایسا ہو سکتا تھا. تو اس بات
اثر سے اپنے دعا کے متاثر ہو جانے اور جنون اور دیوانگی کے عارضے میں مبتلا ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے پیش کرا تو اس کے بعد میں اس کو ملازمت ملی اور اس بیٹے کا میرے ساتھ سلوک کا یہ عالم ہے کہ میں ایریا نظر تھا دوا کھانے میں پڑا ہوا اور وہ مجھے ایک مرتبہ بھی آ کر دیکھنے اور پوچھنے کو تیار لاگت نہیں تھی یہ تعلیم ہمیں اعلان میں یہ بات نہیں تھی اور یہ اعلان میں یہ چیز نہیں تھی ان سے سیکھو ان سے محبت سیکھو ان سے الفت سیکھو حضرات صحابہ اور کرام رحمہم اللہ کا تو عالم یہ تھا کہ اگر اپنا کھانا چھوڑ کر دوسرے کو کھلانے کی ضرورت پڑتی تو ملا اپنے لباس کر کے دوسرے کے بدن ڈھانکنے کی ضرورت پڑتی تھی تو دوسرے کے بدن ڈھانکتے دوسرے کے ساتھ اپنی مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی تو اس کے بعد میں حوالہ تیار ہو یہ چیزیں جن لوگوں نے لی ان لوگوں کو حقیقی معنی میں فیوز فیضان حاصل ہوا حضرت سے ہو گیا ایسے ہی زہد ہے دنیا سے بے رغبتی ہے آخرت کی فکر ہے اور لذات خواہشات سے اعراض کرنا یہ حضرات احساس میں قابل میں بزرگوں میں بہت پایا جاتا ہے حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بڑے اولیاء کی بات میں برکتی ایسی ذاتی ہے ان کو ایک مخصوص سلسلے میں سلسلے کے تناظر کے تعلق کرنے کی یہ مجلس نہیں ان کی نظر سے حدیث شریف الدی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے بارے میں حدیث میں روایت میں آیا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول نہیں فرمائی تو ہی حدیث گزری گھر والوں کو دے دیا آج سے ہمارے گھر میں جو روٹی بنے گی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی بنے گی لذات میں ضرورت پورا کرو ہمارے رسول صاحب اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر کارے جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جائے ہر کارے جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا لذات کو مت یاد رکھ اللہ بس باقی رہو بہت سارا زندگی ہمارے کارے کی اور آپ نے آخرت بہتر سے بہتر بنانے کے اس میں رہتے یہ چیز انہوں نے کہاں سے سیکھی یہ چیز انہوں نے سیکھی حضرت صحابہ سے ایسی زندگی حضرت صحابہ کی اتنی انسانی زندگی دوسرے ملک کا تبدیل آیا مدینے منورہ پہنچ کر پوچھا کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین اور مسلمانوں کے سربراہ اور بادشاہ کا محل اور حصہ ہے سوال کیا ایسے ہی تو ہمارے معلوم کرنا والوں کا تو مسلمانوں کے بادشاہ کا محل کہاں ہے پہلے تو سوال بڑی کے لوگ لگ رہے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں محل رہے نہیں بولے کہاں رہے کہاں رہے گے وہ پتا چلے گا وہ طرف کے نیچے لیتے ہوئے ہوں گے دیکھو زمین پر لیتے ہوئے ہوں گے گیا اور دور سے ان کو دیکھا ایک دم سادہ پوچھا کی اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک قدم دور کھڑا ہوا ہے بس اس کے اوپر کا اور پھر اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے لیکن کہیں بھی اتنا مرحوم نہیں ہوا جتنا مرحوم میں یہاں سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں حالات زندگی پڑھیں اللہ صحابہ کرام کے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک زمانہ تھا کہ افغانستان کا حکومت مسلمان حکومت کو سالانہ ٹیکس ادا کیا کرتا تھا جسے جزیہ کہتے ہیں ہر سال مسلمانوں کی جماعت آتی جزیہ وصول کر بھی چلے جائے
انتظار بنائے گئے ہیں، اس بات سے ہم آئے کہنے لگے کہ ہم ان کو تو دیتے تھے جسے ہم تم کو نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ کہنے لگے کہ وہ لوگ جب آتے تھے تو ہماری سرحد میں آ جانے پر ہم متاثر ہو جاتے تھے، تم میرے سامنے آ گئے لیکن کوئی تاثر میرے اندر نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کی راتوں کے جاگنے کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر پیغام کے آثار ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کے بدن کے اوپر زیادہ پوشاکی ہوتی تھی، اور ہم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو سادہ زندگی کی وجہ سے اور قسم قسم کی غذائیں اور مناسب چیزیں اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے جو موٹے خاصے اچھے خاصے جلدی ہو جاتے ہیں موٹے، وہ لوگ دولے بنتے تھے، ان کے چہروں سے مسکراہٹ نمایاں ہوتی تھی، ان کے چہروں سے راتوں کا جاگنا سمجھ میں آتا تھا اور ان کے لباس سادگی سمجھ میں آتی تھی۔ جب وہ ہماری اصلاحات میں آتے تھے تو ہم مرعوب ہو جاتے تھے، تم یہاں سامنے پہنچ گئے، جب بھی ہمارے اندر کوئی خوف نہیں، ان سے لڑنے کا ہمارے اندر حوصلہ نہیں تھا، تم سے لڑنے کی ہمارے اندر جرأت موجود ہے۔ اس طرح پر ہم تم کو جزیہ نہیں دیں گے، لڑنا پڑے گا تو لڑنے کو ہم دیں گے۔ سادگی ویسی تھی اللہ سے کہاں نہیں گیا، سادگی ویسی تھی بات کی اولیاء کرتے ہیں، اور وہ سادگی کہاں سے سیکھی تھی لوگوں نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ دنیا سے میرا پتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا اہتمام کتنا زیادہ، آپ کی ایک سنت کا انتظام کتنا زیادہ۔ حضرت شیخ احمد صاحب کی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا خلاف سنت ہزاروں راتوں میں جاگنے سے افضل ہے۔ سنت کی اہمیت اتنی، سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور وہ بھی حضرات اولیاء کرام ان لوگوں نے استفادہ کیا اپنے بڑوں سے، انہوں نے استفادہ کیا اپنے بڑوں سے، انہوں نے فیض حاصل کیا ان سے، انہوں نے فیض حاصل کیا ان سے۔ یہ جو سلسلے برکات اور تقسیم دین کا ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو اور تیسرے سے چوتھے کو منتقل ہوتا رہا، ان چیزوں کہتے ہیں فیضان۔ اگر ہم کو بھی استفادہ کرنا ہے ان چیزوں سے تو یوز حاصل کرنے کے بعد سے طریقہ وہی اختیار کرنا جو ان لوگوں کا طریقہ۔ وہ ایک چیز سمجھ لیجیے کہ بنیادی بات سامنے آئی ہے کہ صفت سے تقویٰ، صفت سے ایمانی جتنی زیادہ، ولایت اتنی زیادہ، ایمان کا کمال جتنا، تقوی کا کمال جتنا، ولایت اتنی ہوتی۔ یہ جتنے بزرگان دین مشہور ہیں چونکہ ایمانی صفات میں تقوی کے معیار میں بہت ہی اونچے لوگ تھے، اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے بہت غیر معمولی کاموں سے لی۔ جن میں یہ صفات ہے وہی تقوی والا ہے، وہی اللہ والا ہے، وہی صاحب ولایت ہے۔ لیکن جس میں ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، جہازوں میں جا کے دیکھو حالات کیسے عجیب و غریب ہے۔ تیزی کے بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے وہی کرتے وہ پھرے تیزی کے من میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کوئی یہ کیا کہہ کہ نماز روزہ نہیں ہے، وہ سب نہیں پہنچے ہوئے لوگوں کے واسطے ہم کر رہے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رحمت وقت ہے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں اخیر وقت میں جب کہ آپ کو چلنا دشوار تھا تو صحابہ کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ تشریف لائے ہیں مسجد کو، اور یہاں
مشہور ہے کہ حضرت سیدنا مختار گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بادل آیا اور اس میں سے غیر معمولی قسم کی چمک نمودار ہوئی اور ایک خاص قسم کی آواز آئی کہ عبد القادر تمہاری عبادات سے ہم خوش ہو گئے، اس بات سے آج ہم تمہارے لیے نماز وغیرہ کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ ایک دم روشنی سیاہی میں تبدیل ہوئی اور جاتے جاتے ایک اور آواز آئی، اے عبد القادر تم اپنے علم سے بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن جاتے جاتے بھی مجھے آڑے لگانا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنے علم سے بچا ہوں بلکہ میں اللہ سے بدل ہوں۔ انہوں نے تو یہ تعلیم کیا کہ ہم لوگوں کا کام کیا تعلیم غریب ہے کیا؟ انہوں نے کہا کیا ان کی تعلیم ان کی زندگیاں دیکھو، جسے ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں، جسے بڑی ہم جانتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک کا صاف بتا دیا ہے جس میں صفت ایمانی ہے، جس میں صفت تقویٰ ہے، وہ صاحب ولایت ہے۔ محنت کر کے کوشش کر کے ان دو صفات کو اپنے ضرور میں بڑھانے کا اہتمام ہو اور ساتھ ساتھ انسیت، محبت، سنتوں سے تعلق، دنیا سے تھوڑی بے رغبتی، آخرت کی فکر کا غلبہ، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کا اہتمام اور اکابر کی زندگیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا، کون سی روشنی ہم کو ملتی ہو اپنے جس طرح سے عمل کے ذریعے سے اس روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر مجھے 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کی عادت ہے اور 1 گھنٹہ الحمدللہ گفتگو کی توفیق ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج مذاکرے میں اتنی بات کافی ہے، سبوں کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم